السلام علیکم ناظرین۔ 1280 کی دہائی کا واقعہ ہے کہ ایک طرف ارطغرل غازی کا بیٹا اپنی سپاہ کی قیادت کرتا ہوا اناطولیہ کی بازنطینی سرحدوں پر سلطنت بازنطین کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، جنہیں تاریخ عثمان خان اول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیکن اس دور میں صرف عثمان غازی ہی نہیں تھے جو مسلمانوں اور ترکوں کی نئی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد میں مصروف تھے، بلکہ اناطولیہ کے شمال مغرب میں اور بھی سربا کفن ترک تھے جنہوں نے بازنطینیوں کے خلاف محاذ کھول رکھا تھا۔ ان ترکوں کے سردار کا نام عمر بے تھا اور بعض جگہ ان کا نام عمر عبدالعزیز بتایا گیا ہے، جو بازنطینیوں کے خلاف جہاد کر کے عمری سلطنت بنانا چاہتے تھے۔ ایک دن باپائن کے علاقے میں بازنطینیوں اور ترکوں کی لڑائی کے دوران عمر بے کو گرفتار کر لیا گیا اور قیدی بنا کر زندان میں ڈال دیا۔ عمر بے کے بیٹے نے اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے عثمان غازی کی مدد مانگی۔ ایک بازنطینی مورخ جارج پیچیمیرس کے مطابق عمر بے کو قید سے رہا کروانے کے لیے عمر کے بیٹے نے عثمان نامی ترک سردار کی مدد مانگی۔ اس نے عثمان نامی سردار کی مدد سے چھاپے مارے اور عمر بے کو نہ صرف آزاد کروایا بلکہ باپائن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترک سردار عثمان بے نے شمال مغرب میں عمر بے کی حکومت کو تسلیم کیا۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بدلے عمر بے نے عثمان غازی سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی بیٹی ملہون خاتون سے شادی کی پیشکش کی، جس کو عثمان غازی نے قبول کر لیا۔ ملہون خاتون کو تاریخ میں مال خاتون اور کمیریہ سلطان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، شادی کی اس پیشکش سے پہلے عثمان غازی کی شادی عرب علاقوں سے ہجرت کر کے آئے بنو تمیم کے صوفی بزرگ شیخ خیداب علی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے ہو چکی تھی، جو عثمان غازی کی اپنے مرشد کی بیٹی سے پسند کی شادی تھی۔ بالا خاتون کے ساتھ شادی 1280 کے قریب ہوئی اور اس شادی کے 2.5-3 سال بعد عمر بے کی پیشکش کو نہ صرف تعلقات کی مضبوطی کے لیے قبول کیا گیا بلکہ ملہون خاتون سے شادی میں بالا خاتون کی رضامندی بھی شامل تھی، کیونکہ وہ ابھی تک عثمان غازی کی نسل کو بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح عثمان غازی نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس شادی کے 1 سال بعد عثمان بے اور ملہون خاتون کے ہاں پہلے بیٹے نے جنم لیا، جس کا نام اورحان رکھا گیا، جو باپ کے بعد سلطنت عثمانیہ کا دوسرا حاکم بنا۔ لیکن اورحان کی پیدائش کے اگلے ہی سال بالا خاتون بھی ماں بن گئیں۔ ان کے بیٹے کا نام علاء الدین رکھا گیا، جو عثمانیہ سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا، جن کے متعلق ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، علاء الدین کے بعد بالا خاتون کے ہاں اور کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن ملہون خاتون سے عثمان غازی کے کل 7 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ملہون خاتون اور عثمان غازی کے بیٹوں کے نام اورحان بے، پزارلی بے، حامد بے، ملک بے، چوبان بے اور سوچی بے تھے۔ عثمان غازی کے بڑے بھائی سارو باتو سوچی بے چونکہ بازنطینیوں کے خلاف ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو خیال کیا جا سکتا ہے کہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام انہوں نے اپنے بھائی کے نام پر رکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، عثمان غازی کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ خاتون تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم عثمان غازی کے 7 بیٹوں میں سے شہرت پانے والے بڑے 2 بیٹوں کی مہارتوں اور کامیابیوں کا ذکر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔